بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحسنات یذہبن السیئات صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ پیارے اسلام بھائیو، بیان سے پہلے میں ایک بات عرض کرنا ضروری سمجھوں گا۔ یہ جو ہماری محافل ہوتی ہے نا، ان کو بامقصد بنایا کریں۔ بامقصد مراد یہ ہے کہ ہم جو کچھ سنا کریں اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش کیا کریں۔ یہ نہیں کہ ہم آئے بیان سنا اور کانوں کو لذت ملی، اٹھ کے چلے گئے، جیسے آئے ویسے اٹھ کے چلے گئے۔ میرا اپنا ایک ذہن ہے، ایک بندہ 100 محفلوں میں جائے اور جو سنے عمل ایک پر بھی نہ کرے، اس کی بجائے ایک محفل میں جاؤ، جو سنو اس پر عمل کرو، یہ 100 محفلوں میں جانے سے بہتر ہے۔ تو ہماری محافل بامقصد ہونی چاہیے۔ آج جو میں نے آیا مبارکہ کا ایک حصہ تلاوت کیا ہے، یار آج کا درس بڑی توجہ سے سننے والا ہے، بڑے غور سے سننے والا ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائے ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک نیکیاں بندے کے گناہوں کو مٹا دیتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو پھر ہمیں نیکی کے کام کرنے چاہیے، گناہوں سے بچنا چاہیے۔ نیکی کے بڑے فائدے ہیں، بڑے فائدے ہیں۔ ایک فائدہ تو یہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمائے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِیبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ بندے کو جو بھی مصیبت آتی ہے اس کے اعمال کی وجہ سے آتی ہے، اللہ تعالیٰ بہت سارے اس کے گناہ معافی کر دیتا ہے۔ تو گناہوں کی وجہ سے مصیبت آتی ہے تو بندہ نیک اعمال شروع کر دے، اللہ تعالیٰ اس نیکیوں کے ذریعے گناہ مٹا دے گا، اس کو چین آ جائے گا۔ میں یہ آپ کو ببانگ دوہل ایک بات دعوے سے کہنے لگا ہوں، گناہ جتنے مرضی اونچے لیول پر جا کے کر لو، گناہ ہی ہے، گناہ کر کے آپ کو چین نہیں مل سکتا، اور چین ملے گا تو نیکی کر کے ہی ملے گا۔ اگر میری بات نہیں سمجھ آ رہی، میں آپ کو بڑی آسان سی مثال دیتا ہوں۔ بندہ صبح کو اٹھتا ہے، ہوائیاں اڑی ہوئی ہیں، پریشان چہرہ ہے، مسجد میں جاتا ہے، وضو کر کے نماز پڑھ کے باہر نکلتا ہے، دل کو چین آ جاتا ہے، چہرے پہ نور آ جاتا ہے۔ یہ ہے نیکی۔ قرآن پاک پڑھتا ہے، سکون آ جاتا ہے۔ میں تو یاد نا ایک بڑی زبردست قسم کی مثال دیا کرتا ہوں۔ اگر میری بات آپ کو اس میں سچائی نظر آئے تو پھر یار آج یہاں سے اٹھو کہ اپنے رخ تبدیل کر کے جاؤ۔ ہمارے ہاں کوئی فنکشن ہوتا ہے نا، تو زیادہ تر بندے ناچ گانے کی محفل رکھتے ہیں، کچھ ایسے بھی بندے ہیں جو محفل میلاد رکھ لیتے ہیں، ہے نا ایسے۔ اب یہ بڑی توجہ سے سننا، محفل میلاد بھی محفل ہی کہلاتی ہے اور محفل موسیقی بھی محفل ہی کہلاتی ہے، لیکن دونوں میں فرق کیوں ہے؟ محفل میلاد میں جاؤ، دلوں کو سکون ملتا ہے، چہرے پہ نور آ جاتا ہے، اور ناچ گانے کی محفل میں وقت بھی ضائع، پیسہ بھی ضائع، اور انجام لڑائی اور فساد ہوتا ہے۔ آپ جو بھی محفل اٹھا کے دیکھو، انجام کہیں قتل و غارت ہو رہا ہے، کہیں عداوتیں، کہیں نفرتیں، لڑائیاں، فساد ہیں، دونوں ہی محفلیں، فرق کیوں ہے؟ تو بھائی جہاں محفل میلاد ہوتی ہے وہاں میرے آقا کی جلوہ گری ہو جاتی ہے،
اور کن کی جلوہ گری؟ جن کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے تو اپنے محبوب کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ سبحان اللہ۔ جب سارے جہانوں کی رحمت کی جلوہ گری ہوگی تو رحمتیں چھما چھم برسیں گی، دلوں کو سکون آ جائے گا، چہرے پہ نور آ جائے گا۔ اور جہاں ناچ گانے کی میں وہاں کون آتا ہے؟ اس کا جواب تو آپ کو دینا چاہیے، کون آتا ہے؟ تو شیطان ہمارا دوست ہے کہ دشمن؟ تو دشمن آئے گا تو پھر اچھے کام کیسے کرے گا؟ اچھا ایک بات کی ابھی تک مجھے سمجھ نہیں لگ سکی، آپ میں سے کوئی سمجھا دے تو میں اس کا شکریہ ادا کروں گا۔ ہمارے ہاں کوئی افسوس ہو جائے نا، کوئی فوتگی ہو جائے یا کوئی اور ایسا مس ہیپ ہو جائے تو اپنے پرائے دشمن بھی آ جاتے ہیں، لیکن جو خوشی کی محفل ہوتی ہے اس میں ہم اپنوں کو بلاتے ہیں، دشمنوں کو تھوڑا سا اونچی آواز سے بولا، دشمن کو کیوں نہیں بلاتے؟ اس لیے کہ ہماری خوشی کا موقع ہے، دشمن آئے گا تو فساد کرے گا، پھڈا ڈالے گا، ہماری خوشیاں خراب ہو جائیں گی۔ یار خوشیوں کی محفل میں اپنوں کو بلاتے، دشمنوں کو نہیں بلاتے، اور سب سے بڑا دشمن اس کو پیسے خرچ کے بلاتے ہو۔ یار میں غلط ہوں یار، میری جولی میں ڈالو۔ اگر میری بات میں حقانیت موجود ہے، سچائی موجود ہے، خدا را آج یہاں سے اٹھو اور اپنے ذہن بنا کے جاؤ، آج کے بعد ہم نے ناچ گانے کی محفل میں بجائے سرکار کا میلاد ہی سجائیں گے۔ یار سبحان اللہ، انشاءاللہ۔ نیکی کا ایک فائدہ تو یہ ہے کہ یہ گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ اچھا ایک مجھے بات کی اور نہیں سمجھ لگتی، آپ میں سے اگر کوئی اس کا جواب دے دے۔ میں کہتا ہوں حضرت جی تسی نماز پڑھا کرو، آپ جی میں گناہ گار بڑا ہوں۔ یار گناہ گار کو نماز نہیں پڑھنی چاہیے، اور گناہ گار کو تو ڈبل پڑھنی چاہیے۔ وہ جتنا گناہ گار زیادہ ہے اس کو نیکیاں اتنی زیادہ کرنی چاہیے، تاکہ قیامت کے روز میزان عمل جب لگے گا نیکیاں بردیاں تو لیں گی، اس کی نیکیاں تو زیادہ ہو جائیں۔ ہم یہ کہتے ہیں یار میں گناہ گار بن، بھائی گناہ گار کو نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ آج میں آپ کو ایک بڑے نقطے کی بات بتلانے لگا ہوں، اللہ کرے میری بات یہ دل پہ چوٹ کر جائے اور میں سمجھانے میں بھی کامیاب ہو جاؤں۔ نیکی اپنے اندر ایک بڑی پاور رکھتی ہے، بڑی طاقت رکھتی ہے۔ یہ کتنی بڑی طاقت رکھتی ہے، میں اس کا ثبوت آپ کو ایک حدیث مبارکہ سے دوں گا۔ سبحان اللہ، کیا کہیں۔ نیکی کے اندر کتنی طاقت ہے۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ 3 افراد جنگل میں، پہاڑی علاقہ تھا، سفر کرتے جا رہے تھے، اچانک بڑی تیز آندھی آئی اور بارش بھی شروع ہو گئی۔ یہ سمجھ گئے کہ ہم اب سفر آگے نہیں کر سکتے جتنی دیر تک یہ بارش تھم نہ جائے، آندھی رک نہ جائے۔ تو پناہ کہاں لی جائے؟ ایک پہاڑ کے اندر غار تھی، یہ تینوں غار کے اندر چلے گئے۔ سکون آ گیا، بارش سے بھی بچ گئے، آندھی سے بھی بچ گئے۔ لیکن ہوا کیا، وہ طوفان آندھی جو تھی نا، اس کی وجہ سے ایک بہت بڑا پتھر لڑکتا ہوا آیا اور اس کے غار کے منہ پر بالکل آپ کے ایسے فٹ ہو گیا جیسے کسی برتن کے منہ پہ ڈھکنا رکھ دیا جاتا ہے۔ روشنی آنے بھی بند ہو گئی، ہوا کی سرکولیشن بھی رک گئی۔ اب انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ اب ہماری موت ہے۔ تینوں نے مل کے بڑی کوشش کی، بڑا دھکا لگایا، لیکن اس اتنے بڑے پتھر کو ذرا ہلا بھی نہ سکے۔ جب مایوس ہو گئے کہ یار پتھر غار کے منہ پہ آ گیا ہے، اب اس کو ہم ہلا بھی نہیں سکتے، تو اب ہم اسی غار کے اندر ہی بس ایکسپائر ہو جائیں گے۔ تینوں بیٹھ کے کہنے کہ یار زندگی میں جو کوئی نیکی کی ہوئی ہے نا، آج
اس نیکی کو یاد کرو اور اس کے وسیلے سے دعا کرو، شاید اللہ تعالیٰ یہ مصیبت ٹال دے۔ ایک بندہ کھڑا ہوا، کہنے لگا مالک مولا، میرے پاس ایک مزدور کام کرنے آیا تھا، کام کر کے تو جاتی مرتبہ وہ اپنی مزدوری نہیں لے کے گیا تھا، میں 2-4 دن انتظار کرتا رہا، وہ نہ آیا تو میں نے اس سے ایک بکری خرید لی۔ وہ بکری بڑھتے بڑھتے اس میں بڑی برکت پڑی، وہ ایک پورا ریوڑ بن گیا، اور کافی عرصے کے بعد وہ آیا اور کہنے لگا حضرت جی وہ میں نے آپ کے پاس ایک دن کام کیا تھا تو میں مزدوری نے لے کے گیا تھا۔ بعض کا تو ایسا ہوتا ہے کہ بندے کو ضرورت نہیں ہوتی، بندہ نظر انداز کر دیتا ہے، اور جب ضرورت پڑ جائے پھر ایک پیسہ لینا بھی یاد آتا ہے۔ چلا گیا، کہنے لگا جی مجھے وہ مزدوری دے دو۔ کہنے لگا یہ سارا ریوڑ تیرا ہے۔ کہنے لگا میرے ساتھ مذاق نہ کرو، جو میری مزدوری ہے وہ مجھے دو۔ انہوں نے کہا نہیں، اصل میں بات یہ ہے کہ میں نے تیرے پیسوں کا انتظار کیا تھا، تو نہیں لینے آیا، میں نے اس سے بکری خریدی، اس میں اللہ تعالیٰ اتنی برکت ڈالی کہ یہ پورا اجڑ بن گیا، اب یہ سارے کا سارا تیرا ہے۔ کہنے لگا وہ لے کے چلا گیا ہے مالک و مولا، میں نے جو کچھ کیا تیری رضا اور خوشنودی کے لیے کیا، اگر یہ تجھے میرا عمل پسند ہے تو آج ہم سے یہ مصیبت دور کر دے۔ فرماتے ہیں وہ اتنا بڑا پتھر جو تینوں کی کوشش سے ہل نہیں سکتا تھا، وہ اپنی جگہ سے سرک گیا، اور ہوا آنی شروع ہو گئی اور روشنی بھی آنا شروع ہو گئی، لیکن ابھی اتنا نہیں ہلا تھا کہ باہر نکل آتے۔ دوسرا کھڑا ہوا، کہنے لگا مالک مولا، میری ایک چچا زاد بہن تھی، اس کی بچپنے میں میرے ساتھ وہ منگنی، ہمارے پہلے وقت میں مانگ ہو گئی، جب شادی کی باری ہے تو چچا مکر گیا، ہم نے نہیں دینی، مجھے اس پر بڑا رنج ہوا۔ ہمارے ہاں پہلے وقتوں میں جو منگ چھوٹ جائے اس کو بہت بڑا یعنی کہ بے عزتی سمجھتے تھے، تو کہنے لگے ایک مرتبہ ان کے اوپر کچھ اتنی غربت کا مسئلہ آیا، وہی لڑکی میرے پاس کچھ امداد کے لیے آئی، اور گھر میں اکیلا تھا تو میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا کہ تیرے ابے نے ہمارے ساتھ زیادتی کی، اب تو میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ تو اس نے کہا تھا کہ کیا تو اللہ سے نہیں ڈرتا؟ تو میں نے فوری طور پر اس کو چھوڑ دیا اور بہت سارا مال بھی دے کر اس کو واپس بھیجا۔ اے مالک مولا، اگر یہ کچھ میں نے کیا تیری رضا کے لیے کیا، تو اس سے ڈرتے ہوئے کیا، اگر یہ عمل تجھے پسند ہے تو اس کے صدقے ہماری یہ مشکل آسان ہو جائے۔ فرمایا وہ پتھر اتنا بڑا پھر اور سرک گیا، لیکن ابھی بھی باہر نہیں نکل سکتے تھے۔ اب تیسرا بندہ کھڑا ہوا، اور یہ جو میں تیسرے بندے کی بات سنانے لگا، پتہ نہیں ہمیں یہ ہضم ہو یا نہ ہو، لیکن جان سن لو ذرا۔ عرض کرنے لگا مالک مولا، میں بکریاں چرا کر رات کو جب واپس آتا تھا تو بکریوں کا دودھ نکال کے سب سے پہلے اپنے والدین کو پیش کرتا تھا، اور جب والدین پی لیتے تھے پھر میں اپنے بچوں کو دیتا تھا۔ کہنے لگا ایک مرتبہ میں کہیں دور نکل گیا، بکریاں چراتے چراتے واپس جب آیا تو میرے والدین سو چکے تھے، میں دودھ کا پیالہ پکڑ کے ان کے سرانے کھڑا رہا، میرے بچے روتے رہے لیکن میں نے بچوں کو نہیں دیا، وہ بھوکے سو گئے۔ جب باپ اٹھا اپنی مرضی سے میں نے ان کو پہلے پیش کیا پھر بچوں کو پلایا۔ اے مالک مولا، اگر یہ عمل تیری بارگاہ میں مقبول ہے تو اس سے صدقے ہماری یہ مشکل آسان ہو جائے۔ فرمائے وہ پتھر جو تھا غار سے بالکل پورے ہٹ گیا اور تینوں بندے سلامتی سے باہر آ گئے۔ سبحان اللہ، کیا کہنا، سبحان اللہ۔ یہ نیکی کے اندر اچھا بعض کا تو یہ آپ بھی تسلیم کرو گے، کوئی بہت بڑا ایکسیڈنٹ یہ ہونے لگتا ہے نا، بندہ بچ جاتا ہے، بال بال کہتا ہے یار کوئی نیکی کام آ گئی ہے، یعنی اس کا مطلب ہے جہاں پر موت بندے کو سامنے نظر آ رہی ہوتی ہے، بچنے کی کوئی صورت نظر نہیں آتی، اللہ تعالیٰ پتہ نہیں کون سی نیکی کے صدقے بندے کو بچا لیتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم نیک اعمال کیا کریں، گناہوں سے بچا کرے، نیکی کے اندر پاور بڑی ہے، طاقت بڑی ہے۔ اب میں ایک چھوٹا سا اشارہ کروں گا، میری بات بھی دل پہ چوٹ کر جائے۔
میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے پڑوسیوں کو اپنی ہنڈیا سے تکلیف نہ پہنچایا کرو. کیا مطلب ہے؟ میرے پاس 4 پیسے ہیں، میں گھر میں پلاؤ زردہ پکا رہا ہوں، ان کی خوشبو میرے پڑوسیوں کے پاس جائے گی، وہ غریب آدمی ہے، ان کے دلوں پر کیا بیتے گی؟ فرمایا ہنڈیا میں تھوڑا سا پانی چاہے اور ملا لو، کچھ ان کے گھر میں بھی بیچو تاکہ ان کی دل شکنی نہ ہو. پھر فرمایا اگر پھل لے کے جا رہے ہو تو کچھ پھل بھی ان کے پاس بھی نہ، اور اگر نہیں بیچ سکتے تو پھل کو چھپا کے لے کے جاؤ. پھل کو تھوڑی سی اونچی آواز ہے. اور کھانے کے بعد چھلکے بھی باہر نہ پھینکو، چھلکے دیکھ کر ان کے بچوں کے دل پر کوئی برا اثر نہ پڑے. یا جب حکم یہ ہے اپنے پڑوسیوں کے پاس سے وہ پھل لے کر نہ گزرو تاکہ ان کے دل کہیں چوٹ نہ کھا جائے. اور جب تم ماں باپ کے سامنے سے شاپر لے کر بیوی کے لیے گزر کے جاتا ہے تو ماں باپ کے دل پر کیا گزر رہی ہوتی ہے. اللہ آج ہم ماں باپ کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس بندے کی ناک خاک میں مل جائے، خاک میں مل جائے، خاک میں مل جائے. صحابہ کرام تڑپ گئے، یار کون؟ فرمایا جس کی زندگی میں اس کے والدین بڑھاپے کو پہنچ جائیں اور ان کی خدمت کر کے جنت نہ حاصل کرے، اس جیسا بدبخت بندہ ہی کوئی نہیں ہے. اللہ اکبر. یا جس کی زندگی میں ماں باپ بڑھاپے کو پہنچ جائے، ماں باپ اولاد کے لیے جنت حاصل کرنے کا ایزیسٹ وے ہے. میں ایک اس کے لیے چھوٹی سی مثال دے دوں. ہمارے عباس صاحب یوں سمجھے جب یہاں پر آئے، جگہ بڑی سستی تھی، 1000 پہ مرلہ تھی. لوگوں نے کہا لے لو یار، اگر پیسے کاٹنے تو بعد میں دے دینا. اب ان کے پاس پیسے بھی تھے، انہوں نے کہا چھوڑو جی اس ویرانے میں کون آئے گا، نہیں لی. آج وہی جگہ کروڑوں روپے کی ہو گئی. اب یہ پچھتا رہے حافظ صاحب میرے ہاتھ میں گولڈن چانس آیا، پیسے بھی تھے، لوگ منتیں بھی کرتے، میں نے اویل نہیں کیا. اگر اویل کیا ہوتا تو میں بھی آج کروڑ پتی بنا ہوتا. اسے کیا پتا چلا گولڈن چانس روز روز ہاتھ اونچی بولو. بس یہ سمجھ لو جس کی زندگی میں اس کے ماں باپ بڑھاپے کو پہنچ جائیں، اولاد کے لیے گولڈن چانس ہے، ان کی خدمت کرے سیدھا جنت میں چلا جائے. سبحان اللہ. اگر نہیں میری بات کی سمجھ آ رہی، میں آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں. حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام اللہ کے نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں، کلیم اللہ بھی ہیں. عرض کرتے ہیں یا اللہ جنت میں میرا پڑوسی کون ہوگا؟ فرمایا فلاں بازار میں ایک قصاب ہے، وہ تیرا پڑوسی ہوگا. بڑا رشک آیا کہ وہ پتہ نہیں کتنی نیکیاں کرتا ہوگا جس کو اللہ کے نبی کا پڑوس دیا جا رہا ہے. جا کے چیک کرنا، جا کے صبح صبح اس کی دکان پہ بیٹھ کے سارا دن بیٹھے رہے، کوئی چنگا کام نہیں کیا. چھٹی کر کے گھر جا رہے، آپ ساتھ ہو لیے، راستے میں بھی دیکھا کوئی اچھا کام نہیں کیا. اور جب گھر میں داخل ہوا، اب بھی داخل ہو گئے، دیکھا اس کے ماں باپ بوڑھے ہیں، معذور ہیں. اس نے جا کر ان کے منہ ہاتھ دھلائے، خدمت کی، کھانا پکایا. ماں روٹی چبا نہیں سکتی تھی، اس نے اپنے منہ میں لقمہ چبا کے نرم کیا اور ماں کے منہ میں جب ڈالا، جیسے لقمہ حلق سے نیچے اترا تو ماں کہتی ہے پترا جا تجھے جنت میں اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کا پڑوسی بنا دے. سمجھ گیا اس کے پلے ککھ بھی نہیں ہے. یہ ماں کی دعا ہے جو اللہ کے نبی کا پڑوس عطا کر رہی ہے. اللہ سبحان اللہ. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ماں باپ ہی تمہارے لیے جنت ہے اور ماں باپ ہی تمہارے لیے دوزخ ہے. یہ راضی ہوگے تو رب راضی، رب راضی تو جنت ہے، اور یہ ناراض ہوگے تو رب ناراض، رب ناراض تو جہنم ہے. اچھا اگر ناراض نہ ہو تو میں ایک ہاتھ باندھ کے ایک بات کہوں. آج ہم سب اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں کہ میرے ماں باپ مجھ سے راضی ہیں یا ناراض ہیں. میں ماں باپ کی خدمت کرتا ہوں یا ان کی نافرمانی کرتا ہوں؟ بات بات پہ ان کو جھڑک کے بٹھا دیتا ہوں. میری یار آپ سے ایک مدنی گزارش ہے، یا تو جو میں نے بیان کیا غلط ہے، مجھے کہو کہ حافظ صاحب آپ غلط کہہ رہے ہو، میں معذرت کر لیتا ہوں. اور اگر میں سچ کہہ رہا ہوں تو خدا را جن کے والدین زندہ ہیں اور ناراض ہیں، آج ہی ان سے جا کر صلح کر لو. اور صلح بھی کیسے کرنی ہے یہ نہیں
کہ اسے جا کے تکرار شروع کرو، ابا تو انج کیوں کیتا سی، ماں تو نے ایسا کیوں کیا تھا؟ نہیں نہیں، ان کے پاؤں پکڑ کے رونا شروع کر دو. اتنی دیر چھوڑو ہی نہ جتنی دیر وہ دل سے نہ کہے جا پترا میں نے تجھے معاف کیا. کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، اچھا سلوک کرو. ایک صحابی کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ماں باپ اولاد پر ظلم کرے تو پھر اولاد کو کیا کرنا چاہیے؟ ہمارے یہاں ظلم پتہ ہے کیا سمجھ، ایک کو پتر نو سب کچھ دئی جانے سے پوچھ دے ہی نہیں. اگر ماں باپ اولاد پر ظلم کریں پھر اولاد کو کیا کرنا چاہیے؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سنو، فرمایا تیرے ماں باپ تیرے پر ظلم کریں ظلم کریں ظلم کریں پھر بھی تیرے ماں باپ ہیں، تجھے ان کا ادب و احترام ہی کرنا ہے. تجھے اجازت نہیں کہ ان کو گریبان سے پکڑ، ان کو گالیاں نکال، ان سے تکرار کر. ارے تجھے تو ان کے سامنے اف کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے. قرآن کہتا ہے اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما. خبردار تو ان کے سامنے اف بھی نہیں کر سکتا، تو ان کو گالیاں نکال رہا ہے یار، تو ان کو برا بھلا کہہ رہا ہے. یاد رکھو، میں ایک سمجھانے کے لیے بات کہنے لگا. حضرت صاحب آپ 20 لاکھ روپیہ لگا کے حج کر کے آؤ، کتنے پیسے جی؟ کوئی گارنٹی ہے قبول ہے کہ نہیں؟ کوئی گارنٹی نہیں. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنہوں نے اپنے ماں باپ کے چہرے کو محبت اور پیار سے ایک مرتبہ دیکھا، رب تعالیٰ اس کو مقبول حج کا ثواب عطا کرے گا. سبحان اللہ. یا جن کو خالی دیکھ لینے سے مقبول حج کا ثواب ہے، ان کی خدمت کرنے سے کتنا ثواب ملتا ہو. اور کتنے خوش نصیب افراد ہیں جو ماں باپ کے پردہ کرنے کے بعد بھی ان کو یاد رکھتے ہیں، ان کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے اصحال ثواب کی محافل کرواتے ہیں. اور آخر میں ایک بات کہوں گا، آخر میں ایک بات کہنے لگا ہوں. یہ اصحال ثواب کی جتنی محافل ہیں، ساتہ ہے، کل ہے، برسی ہے، چیلم ہے، 10ویں دا ختم ہے، جمعراتاں دا ختم ہے، چھمائی دا ختم ہے، سالانہ دا ختم ہے، میں اس کے حق میں ہوں، اس کی مخالفت میں نہیں ہوں، اس کے حق میں ہوں. لیکن اگر کوئی مجھ سے سچی بات پوچھے، دل کی بات پوچھے، تو میں کہوں گا اصل اصحال ثواب یہ ہے کہ ہم سارے نمازی بن جائیں. کیا بن جائیں جی؟ آپ کہیں گے یہ آپ نے کیا کہہ دیا. اور بھائی دیکھو ہمارے عباس صاحب ہزاروں روپیہ بھی لگائیں، لاکھوں روپیہ بھی لگائیں، آخر میں کیا کریں گے؟ دعا ہی کریں گے نا. اونچی بولو کیا کریں گے؟ اور اگر ہم سارے نمازی بن جائیں، یہ اصحال ثواب کی محفل روز روز تو نہیں کریں گے. اور اگر ہم سب نمازی بن جائے، ہر بندہ روزانہ 5 مرتبہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر بادب بیٹھ کے باوضو ہو کے کہے گا ربنا اغفر لی، اونچی بول دو ربنا اغفر لی، فجر میں، ظہر میں، عصر میں، مغرب میں، عشاء میں. میں کہتا ہوں آپ کے یہ جو سوسائٹی ہے اس میں جو سب سے بڑا کنجوس آدمی ہے، اس کے دروازے پر روزانہ 5 مرتبہ جا کے صدا لگاؤ، اس کو بھی کچھ نہ کچھ دینا پڑ جائے گا. تو جو ارحم الراحمین کی بارگاہ میں 5 مرتبہ حاضر ہو کے بار بار تکرار کر رہے ربنا اغفر لی ولوالدی، یا اللہ مجھے بھی بخش دے، میرے ماں باپ کی بخش دے. میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ اس کے ماں باپ کی قبر کو جنت کے باغوں میں باقیوں نہیں بنائے گا. اگر چاہتے ہو میرے ماں باپ کی بخشش ہو جائے خود نمازی بنو، اور اگر چاہتے ہو میری بھی بخشش ہو جائے اپنی اولاد کو بھی نمازی بنا جاؤ، تاکہ ہم مر بھی جائیں بعد میں ہمارے لیے دعائیں کرنے والے تو باقی ہونا. چلیں ایک سوال آپ سے میں کر لیتا ہوں. حضرت صاحب مکان ہے آپ کا اپنا، اس کو لگا ہوا ہے تالا، بغیر چابی کے گھر میں داخل ہو جاؤ گے؟ کیوں جی حضرت صاحب؟ اگر بغیر چابی کے تو اپنے گھر میں نہیں جا سکتا، بغیر چابی کے جنت میں کیسے چلے جاؤ گے؟ آپ کہیں گے جی جنت کی چابی کیا ہے؟ تو بھائی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نماز، الصلاۃ مفتاح الجنہ، نماز جنت کی چابی ہے. کیوں جی حضرت صاحب بغیر چابی کے جنت کا تالا کھول لیں گے؟ چابی کا بندوبست مرنے کے بعد کرنا ہے یا پہلے کرنا؟ تو پھر کرتے کیوں نہیں ہیں؟
جب مسجد سے صدا آتی ہے حی علی الصلاۃ، آؤ چابی کے لیے، کیوں بیٹھا گپے مارا ہے، کیوں بیٹھا فلمیں ڈرامے دیکھ رہا ہے، کیوں بیٹھا کاروبار کر رہا ہے، ارے تجھے چاہیے سب کام چھوڑ کے مسجد کی طرف آ۔ کوئی پوچھے یار کدھر چلے آویں، بتلا میں جنت کی چابی لینے جا رہا ہوں۔ حضرت صاحب چلو آپ بتلائیں، اگر جنت کی چابی کا بندوبست نہ کیا تو پھر کہاں جانا پڑے گا؟ تو آج یار فیصلہ کر کے اٹھو ہم نے کہاں جانا ہے۔ اس محفل کا مقصد تو ہونا کوئی رزلٹ تو ہم نکالے نا۔ آج یہاں فیصلہ کر کے جاؤ مجھے کہاں جانا ہے۔ تو تھوڑا سا اونچی آواز سے جواب دیجئے گا، کیا دوزخ کی آگ برداشت ہو جائے گی؟ اگر نہیں کر سکتے تو پھر دوزخ سے بچنے کے لیے جنت کا بندوبست کرنا پڑے گا۔ اگر جنت کا بندوبست کرنا ہے تو پھر نماز کی پابندی کرنی پڑے گی، ٹھیک ہے نا جی؟ آپ سوچ رہے ہیں کہ یار نماز ہم کیسے پڑھیں گے، تو نسخہ میں بتلا دیتا ہوں بڑی جلدی۔ اگر یہ وجود نماز نہ پڑھے تو اس وجود کو رب کا رزق نہ کھلایا کرو، بس اتنا سا نسخہ ہے۔ اور روٹی خود بخود اپنے منہ میں نہیں جاتے، پکڑ کے لے جاؤ، مت لے جاؤ یہ روٹی مانگے بولو نہیں پہلے نماز پھر بعد میں روٹی۔ تو کیا خیال ہے سبھی اس پر عمل کریں گے؟ تھوڑا سا اونچی آواز سے بولے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اتنی دیر تک کوئی اخبار، رسالہ اور یہ موبائل کے میسج نہیں پڑھنے جتنی دیر رب کا میسج قرآن نہیں پڑھ لینا۔ یار کتنے افسوس کی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی عظیم کتاب دی اور ہم اس کو کھول کے پڑھتے ہی نہیں، ایسے ہدایت ہی نہیں حاصل کرتے۔ خدا را قرآن پاک سے محبت کرو، اس کی تلاوت کرو، اس کو سمجھ کر اس کے عمل کرو، دنیا بھی سمجھ جائے گی آخرت بھی سمجھ جائے گی۔ اور رات کی دوز یہ ہے کہ اتنی دیر تک سونا نہیں جتنی دیر 5 نمازیں پوری نہ کر لو، کہ سونے والے رب کو سجدہ کر کے سو، کیا خبر اٹھے نہ اٹھے صبح کو۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔